السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ برطانیہ میں ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ جو لوگ غیر قانونی طریقے سے برطانیہ میں داخل ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اکثریت ایسی ہے کہ جو سیاسی پناہ لینے کی کوشش کرتی ہے۔ برطانیہ میں اگر ہم گزشتہ برس کی بات کریں تو تقریباً 85% پناہ گزین ہیں جنہیں کسی تحفظ کا درجہ دیا گیا تھا، اور 4% جو ہیں ان کے دعووں پر کارروائی کی گئی تھی۔ اسی طرح جب یہ لوگ غیر قانونی طریقے سے برطانیہ کی سرزمین پہ قدم رکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کا تحفظ جو ہے وہ برطانوی حکومت کی، برطانوی ریاست کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ حالیہ جو اعداد و شمار آئے ہیں وہ اس لیے بھی انتہائی دلچسپ ہیں کہ برطانیہ میں تقریباً روز 7 ملین پاؤنڈ یعنی 70 لاکھ پاؤنڈ خرچ ہوتے ہیں ان سیاسی پناہ کے متلاشیوں کے لیے جو ہوٹل میں مقیم ہوتے ہیں۔ اور تقریباً اسی طرح جو کامنز ہوم افیئر کی کمیٹی کو بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہوٹلوں میں جو یومیہ اس سے پہلے لاگت آ رہی تھی وہ 5.6 ملین پاؤنڈ کی تھی، یعنی 60 سے 70 لاکھ پاؤنڈ برطانوی حکومت کی جانب سے ان لوگوں کو صرف رہائش دینے کے لیے ہر روز خرچ کیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں برطانیہ غیر قانونی طریقے سے کیوں رخ کرتے ہیں، اور برطانوی جو قانون ہے اس کے مطابق انہیں وہاں پر تحفظ دینا اور ان کا کیس سننا فرض کیوں سمجھا جاتا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب سے بریکسٹ ہوا ہے، بریکسٹ کے بعد جو چینل کراسنگ کے ذریعے فرانس کی سرحد سے لوگ سمندر کے راستے برطانیہ میں جو داخل ہوتے ہیں ان کی تعداد تقریباً اس سال 12,000 ہو چکی ہے، جن میں 10,000 کے قریب مرد ہیں، بالغ مرد ہیں، اور اسی طرح باقی عورتیں اور بچے ہیں۔ 2020 میں جو تعداد تھی وہ تقریباً اس سے نصف تھی، 6,000 لوگ اس میں داخل ہوئے تھے، اور حکومت جو ہے اس نے فروری میں 2 ملین پاؤنڈ خرچ کرنے کا کہا تھا، لیکن اب یہ رقم بڑھتی جا رہی ہے اور تقریباً 5.6 ملین پاؤنڈ تک پہنچ چکی ہے۔ اب برطانیہ کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف بحران ہیں جو پچھلے 2-3 سالوں سے برطانیہ میں رہے۔ کووڈ آنے کے بعد برطانیہ کے اندر بہت بڑا ایک جو صحت کا شعبہ ہے اس میں بحران رہا۔ ابھی بھی جو برطانیہ کا NHS ہے اس میں سٹاف کی کمی ہے۔ برطانیہ کا معاشی بحران بھی اپنی جگہ ہے۔ برطانیہ میں حالیہ جو توانائی بحران ہے جس کی وجہ سے سابق وزیر اعظم لیز ٹرس کو 44 دن بعد ہی اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا، اور رشی سونک جو ہیں ان کی جگہ اب وہ وزیر اعظم بنے ہیں۔ ان بحرانوں کے باوجود جو غیر قانونی تارکین وطن کی برطانیہ میں آمد ہے اس میں کمی واقع نہیں ہو رہی ہے۔ اب ایک پالیسی بھی برطانوی حکومت کی جانب سے متعارف کروائی گئی تھی جسے روانڈا پالیسی کہا گیا تھا، لیکن جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور برطانیہ میں کام کرنے والی مختلف جو سول سوسائٹی ہے اس نے اس پر بہت زیادہ کرٹیسزم بھی کیا تھا اور پھر عدالت سے رخ بھی کیا گیا تھا۔ اس لیے یہ فیصلہ مؤخر ہوا کہ غیر قانونی تارکین وطن کو روانڈا بھیجا جائے، لیکن یہ معاملات ابھی بھی جوں کے توں ہیں۔ اس میں اب جو برطانیہ کی جانب سے ابھی کسی قسم کا موجودہ حکومت کی جانب سے کوئی امیگریشن ایمنسٹی آنے کے امکانات بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن غیر قانونی تارکین وطن کا معاملہ جو برطانیہ کی معیشت ہے اس پر بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ اب ان مسائل کا حل کیا ہے؟ لوگ اتنی بڑی تعداد میں رخ کیوں کرتے ہیں؟ غیر قانونی تارکین وطن کے لیے برطانیہ جنت کیوں تصور کیا جاتا ہے؟ بریکسٹ کے بعد بھی جب بڑی تعداد میں یورپ کے دیگر ممالک کے باشندے برطانیہ سے نکل گئے تو برطانیہ میں جو ہیومن کیپٹل کا ایک کرائسس تھا اس سے نمٹنے کے لیے برطانوی حکومت ان لوگوں کو لیگلائز کیوں نہیں کر دیتی؟ یہ وہ سوال ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ان کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارا پینل موجود ہے۔ سولسٹر ہیں انعام رانا صاحب، دنیا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ انعام رانا صاحب آپ کا۔ سولسٹر رومانہ کوثر صاحبہ ہیں، ماہر ہیں انٹرنیشنل لاس کی، بہت شکریہ آپ کا، آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ اور اختر گوندل صاحب سولسٹر ہیں، ماہر ہیں امیگریشن قوانین کے۔ گوندل صاحب آپ کا شکریہ۔ گوندل صاحب آپ سے ہی ہم شروع کریں گے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو یومیہ لاگت آ رہی ہے صرف غیر قانونی تارکین وطن جو سیاسی پناہ کے متلاشی ہیں ان کو ہوٹلز میں ٹھہرانے کے لیے وہ تقریباً 60 سے 70 لاکھ پاؤنڈ تک پہنچ رہی ہے۔ یہ برطانوی معیشت پہ بوجھ تو ہے، لیکن کیا برطانیہ کب تک ان لوگوں کا یہ خرچہ اسی طرح اٹھانے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ گوندل صاحب۔ تھینک یو ویری مچ عباسی صاحب۔ سر آئی وڈ اسٹارٹ کہ جو برطانوی حکومت کی اسائلم پالیسی ہے کرنٹلی جو ایگزسٹ کرتی ہے وہ ایکسپینسو ہے اور ان افیکٹو ہے۔ اب گورنمنٹ کو اس کو فرسٹ آف آل افیکٹو بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے ایکسپینسز بھی کم ہو۔ اب اس کو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب دیر آر نمبر آف ایشوز۔
اب جو کرنٹ پرائم منسٹر بنے ہیں رشی سونک، انہوں نے کامنز میں اسپیچ کی تھی جولائی 2022 میں، اور اس میں انہوں نے یہ عندیہ دیا تھا کہ وہ جو یہ پالیسی ہے اس کو ریوزٹ کریں گے اور اس کو ایک مطلب ہے اس کو رینیو کریں گے۔ وہ کیسے کریں گے؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ جو نمبر آف ریفیوجیز ہیں ان پہ کیپ لگائیں گے، اور کہ ہاؤ مینی پیپل کین کم ان ٹو دی یو کے ایچ ایئر، اور وہ جو کیپ ہے، جو اس کا نمبر ہے کتنے آ سکتے ہیں، وہ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی، اینڈ دیٹ وڈ ڈپینڈ اپان دا نیڈ۔ اور اس کے علاوہ ہی وانٹیڈ ٹو کرب ڈاؤن دی افیکٹونیس اور جو اثر ہے اس پہ یورپین کوڈ آف ہیومن رائٹس کا، کیونکہ جو ریفیوجی کنونشن ہے اس میں ایک بندے کو جب ریفیوجی نہیں ملتا تو پھر اس کے ہیومن رائٹس would take into اس کی وجہ سے پھر اس کا جو ہے نا وہ his case turned into give him protection under the human rights۔ تو یہ جو ساری پالیسی ہے اسائلم کی، اس کو افیکٹو بنانے کی ضرورت ہے۔ اب یونائٹڈ کنگڈم میں بہت سارے لوگ ہیں جو illegally رہ رہے ہیں، جو فیلڈ اسائلم سیکر ہیں، اور they are living in the UK for number of years۔ کچھ لوگ ہیں وہ 10 سال سے ہیں، کچھ 15 سے ہیں، کچھ 18 سے ہیں۔ صرف ایک اس وقت پالیسی ہے، وہ بھی انڈر ہیومن رائٹس ہے، انڈر دی امیگریشن رولز ہے، 20 ایئرس پالیسی ہے، اس کی بیس پہ کسی بندے کو اسٹیٹس مل سکتا ہے۔ تو جو پرانے لوگ رہ رہے ہیں ان کو لیگلائز کرنے کی ضرورت ہے، اس پالیسی کو افیکٹو بنانے کی ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ یونائٹڈ کنگڈم اکنامک کرائسس میں جا رہا ہے، تو جو لوگ رہ تو رہے ہیں اللیگلی اور وہ ٹیکس بھی نہیں پے کر رہے ہیں، ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ضرورت ہے۔ جب ان کو لیگلائز کریں گے تو وہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے گوندل صاحب، میں اس پہ آؤں گا آپ کی طرف۔ میں رومانہ کے سامنے یہی کویسچن رکھنا چاہ رہا ہوں۔ رومانہ، یہ لوگ رہ رہے ہیں، یہ سرکار کے ریاست کے وسائل بھی یوز کر رہے ہیں، لیکن یہ ٹیکس اس طرح پے نہیں کر رہے جس طرح ایک لیگل امیگرینٹ یا ایک لیگل وہاں کا برطانیہ کے شہری سٹیزن پے کر سکتا ہے۔ اب الٹا یہ معیشت سے کھا رہے ہیں لیکن کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں، تو اس پہ کوئی امیگریشن ایمنسٹی یا کوئی ایسی پالیسی کیوں نہیں لائی جاتی کہ ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ یہ آپ نے ایک بہت ہی اچھا کویشچن ریز کیا ہے، جو اس اسٹیج پہ جس طرح امیگریشن پروسیس یو کے میں چل رہا ہے، یہ بہت ہی ضروری سوال ہے کہ یہاں پہ ایمنسٹی کیوں نہیں مل رہی، یا ایسی کوئی ایمنسٹی یہاں پہ گورنمنٹ کیوں نہیں لا رہی جس سے لوگوں کو مطلب گورنمنٹ کے اوپر جو برڈن بن گیا ہے، مطلب اتنے سارے اسائلم سیکرز جو اوور اسٹیز ہیں اینڈ جن کے کیسز ابھی پروسیس بھی نہیں ہوئے، تو ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، ان کو ہاؤسنگ دینے کے لیے، تو یہ گورنمنٹ کے اوپر ایک برڈن بن گیا ہے۔ سو ابھی مطلب لاسٹ ایئر بھی اس ایمنسٹی کے اوپر کافی ایشوز ریز کی گئے تھے کہ یو کے میں جو اوور اسٹیز ہیں ان کے لیے کوئی ایمنسٹی ہونی چاہیے، تاکہ جو ان کا جو بیکلوگ ہے یہ کلیئر ہو، اینڈ جو اوور اسٹیز ہیں ان کو اسٹیٹس ملے تاکہ وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں اور اپنی نارمل لائف کنٹینیو کریں۔ However, گورنمنٹ میں یہ پارلیمنٹ تک بھی یہ پٹیشن پہنچ گئی تھی، لیکن اس گورنمنٹ نے ایسا کچھ نہیں اناؤنس کیا کہ ایمنسٹی مطلب ملے گی۔ However, انہوں نے کیا کیا تھا اس ٹائم کہ جو کرنٹ امیگریشن رولز ہیں ان میں تھوڑی ریلیکسیشنز دی تھیں ڈفرینٹ کیٹیگریز میں، تو ابھی بھی ایسا کچھ ہمیں نہیں نظر آ رہا انفارچونیٹلی ود چینج آف گورنمنٹ، اینڈ ہوم سیکرٹری بھی جو مطلب چینج ہوئے ہیں، تو ان کے حساب سے بھی ہمیں ابھی اس طرح کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایمنسٹی ہوگی ان دا نیئر فیوچر۔ although اس پہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ اٹ از امپورٹنٹ ایٹ دس اسٹیج، بیکاز جس طرح گورنمنٹ روز اس پہ اسپینڈ کر رہی ہے اسائلم سیکرز کو، صرف اکوموڈیٹ بھی نہیں لیکن ان کو جو ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھا جا رہا ہے یا کیمپس میں رکھا جا رہا ہے بارڈرز پہ، تو اس پہ بھی ایک یو کے گورنمنٹ کو کافی خرچہ ہو رہا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا انعام رانا صاحب، یہ بتائیے کہ برطانیہ ہم دیکھ رہے ہیں چینل کراسنگ کے نمبرز میں اضافہ ہو رہا ہے، دیگر بھی جو طریقے ہیں ان سے بھی لوگ بہت بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں، تو یہ اسائلم سیکرز کے لیے برطانیہ جنت کیوں تصور کیا جاتا ہے؟ میں عرض کرتا چلوں کہ برطانیہ میں امیگرینٹ کی جو ایک بڑی تعداد میں سرج آئی ہے، اس کی مین وجہ ہمیں دیکھنی پڑے گی۔ اس کی مین وجہ یہ نہیں ہے کہ برطانیہ میں کوئی تیل نکل آیا اور ساری دنیا بھاگ پڑی ہے یہاں سے۔
اس کی ایک بڑی وجہ یہ افغان صورتحال ہے اور اس کی ذمہ داری بذات خود برطانیہ پہ عائد ہوتی ہے. تو برطانیہ اگر 7 ملین ڈے سرچ کر رہا ہے تو اسے ایک احسان بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ سرج جو آئی ہے 12% کے قریب سرج ان دی مائیگرنٹ کراسنگ, اس 12% سرج میں سے ایک بڑا حصہ افغانیوں کا ہے اور البانیئنز کا ہے. ان دونوں ملکوں میں یو کے گورنمنٹ کی اپنی پالیسی کے نتیجے میں ایسی ڈسٹربنسز آئی ہیں جس کی وجہ سے وہاں سے مائیگرنٹس کو نکلنا پڑا یا نکلنا پڑ رہا ہے. تو دوسرا اس میں فیکٹر یہ آ جاتا ہے کہ البانیئنز ہوں یا افغانز ہوں, ان کی زیادہ تر رشتہ داریاں جو ہیں وہ یو کے میں آلریڈی موجود ہیں. تو ان کے لیے ایک طرح سے ایک سیف ہیون یہ بن جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ کا پہلے سے کوئی موجود ہو وہاں پہ جائیں بجائے کسی نئے ملک کے. تو جو 12% سرچ کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس میں تو انعام رانا صاحب ایک سپلیمنٹری کوسچن, اگر آپ اس کنٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں پھر تو یہ سارا ریجن ہی کالونی تھا برطانیہ کی, تو پھر پاکستان سے بھی کوئی جاتا ہے یا بنگلہ دیش سے جاتا ہے یا بھارت سے جاتا ہے تو وہ اس کے پاس بھی ایک جواز موجود ہے کہ یو رولڈ ہیئر اور آپ کے جانے کے بعد یہاں پہ آپ اتنے وسائل نہیں دے کر گئے. میں واضح اپنی بات کو کمیونیکیٹ نہیں کر پایا. میں نے آپ سے عرض کی رول کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ پاک میں یا بنگلہ دیش میں وہ انسٹیبلٹی موجود نہیں ہے. ایگزیکٹلی برطانوی مداخلت کے نتیجے ہم نے دیکھا کہ طالبان کے آنے سے جو یکدم چینجز آئی ہیں, جس طرح وہاں سے پل آؤٹ کیا گیا وداؤٹ اینی پریویس وارننگ, اس کے نتیجے میں ایک بڑا نمبر یہاں پہ آیا. اور دوسرے نمبر کے اوپر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 7 ملین اے ڈے, تو 7 ملین اے ڈے میں سے ایک بڑا حصہ اگر آپ ہوٹلس کی جو بات کر رہے ہیں خرچ کر رہے ہیں, دیکھیے سب کو ہاؤسنگ نہیں ملتی ہے, سب اسائلم سیکرز کو ہاؤسنگ نہیں ملتی ہے. میرے دوسرے جو سولسٹر دوست ہیں یہاں پہ وہ بھی اس کو شاید انڈورس کریں. ہاؤسنگ ملتی ہے فیملیز کو یا بہت ہی ولنریبل, ساروں کو تو ہاؤسنگ نہیں دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, نہ ہی ہوٹلز میں ٹھہراتے ہیں. جس کے پاس کوئی تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں اس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے اپنی اکاموڈیشن کا خود آپ انتظام کریں, یا اگر آپ کا کوئی رشتہ دار یہاں پہ ہوتا ہے تو نارملی آپ اس کے بعد ٹھہرتے ہیں. جو ہوٹلز میں ٹھہرا رہے ہیں ایک تو فیکٹر میں آپ کو وہ بتا رہا تھا, دوسرے جس طرح گول صاحب کہہ رہے تھے کہ جو امیگریشن پالیسی ہے دیٹ ہیز فیلڈ ٹو بی این افیکٹو پالیسی. آپ اگر ڈیلیز, آپ کے بیوروکریٹک ڈیلیز ہیں اور اس سب کے نتیجے میں آپ کو کئی سال تک لوگوں کو ہوٹلز میں رکھنا پڑ رہا ہے, تو اس کی ذمہ داری آپ مائیگرنٹ پہ تو نہیں ڈال سکتے ہیں. وہ تو اپنی جان بچا کے نکلا ہوا ہے, وہ تو اسے تو کہیں نہ کہیں جانا ہے, یا تو پھر یو کے گورنمنٹ پل آؤٹ کر جائے اپنی تمام رسپانسبلٹی سے انڈر ہیومن رائٹس لا. صحیح ہے رانا صاحب, آئی گاٹ یور پوائنٹ. آپ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں ایک تو جو بے یقینی ہے وہ برطانیہ کی حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے ہے, اور پھر برطانیہ کے اندر یہ جو برڈن بن رہے ہیں یہ ان کی امیگریشن پالیسیز کی وجہ سے ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے یہ, اور اس میں کیا کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ امیگریشن ایمنسٹی آئے گی, اگر نہیں آئے گی تو یہ مسائل کیا جوں کے توں رہیں گے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. گوندل صاحب یہ بتائیے گا, اب معاملہ جو ہے وہ یہاں پہ کی پالیسی پہ اٹک گیا ہے, لیکن اسائلم کلیم کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک بنیادی سوال ہے کہ اگر ایک شخص برطانیہ میں اسائلم کلیم کرنا چاہتا ہے لیکن وہ برطانیہ کی سرزمین تک نہیں پہنچا اور وہ کسی اور ملک میں برطانیہ کے سفارت خانے میں پہنچ جاتا ہے, تو کیا وہ اسائلم کلیم کر سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ عباسی صاحب. دیکھیں سر, اسائلم کا جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ ملک میں انٹر ہوتا ہے, یو کے میں انٹر ہوتا ہے, تب وہ اسائلم کلیم کر سکتا ہے. اور اس کا پھر آگے جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ پہلے وہ ایک ٹیلی فونک انٹرویو کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اسکریننگ انٹرویو ہوتا ہے, پھر اس کے بعد فل اسائلم انٹرویو ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ گورنمنٹ ڈیسیژن دیتی ہے. اس میں ایک میرا سپلیمنٹری کوسچن لے لیں, قطع کلامی کی معافی. جو 1991 کا جنیوا اکارڈ ہے اس کے اکارڈنگ کیا آپ کسی ملک کے سفارت خانے میں پہنچ جائیں تو وہ سفارت خانہ اس ملک کی ٹیریٹری نہیں تصور کیا جاتا, تو اس ملک میں کیا کوئی شخص انٹر نہیں ہو جاتا؟ لیکن سر ایسا نہیں ہے. جو امیگریشن رولز میں ہے, جو ان کے امیگریشن رولز ہیں ان میں سفارت خانے کا ذکر نہیں ہے.
ان میں یہی ہے کہ جو بندہ ایسے تو پھر لوگ جس ملک میں ایشو ہے ان کو سفارت خانے میں پہنچ جائیں اور اسائلم کلیم کر لیں. لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ کرائسس ہوتے ہیں, جیسے اب افغانستان میں ہوا, تو انہوں نے وہاں پہ ایک یونائٹڈ نیشن نے ایک سارے ملک جو بھی برطانیہ امریکہ ہے ان کی ہیلپ سے وہاں کچھ ایسا ایک آفس بنایا جس میں جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو جا کے رجسٹر کراتے ہیں اور اس کو یہاں پہ پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بلاتے ہیں. وہ تو جہاں پہ اس طرح کی جب کرائسس آتے ہیں تو اس طرح کی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے. ادروائز جو اسائلم کا پروسیجر ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ ملک میں داخل ہوتے ہیں تب آپ اسائلم کلیم کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ آگے بات یہ ہے کہ اسائلم کرنے کے بعد جو آپ ہوٹلنگ کی بات کر رہے ہیں اور خرچے کی بات کر رہے ہیں, تو وہ رانا صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ اب ان کے اپنے اتنے بیوروکریٹک ڈیلیز ہیں جن کی وجہ سے کئی سال لگ جاتے ہیں اسائلم کو ڈیسائیڈ کرنے میں, اور یہ ہوٹلنگ یا اکاموڈیشن دیتے بھی فیملیز کو ہیں. بہت سارے جو سنگل اسائلم سیکر ہیں وہ تو کلیم بھی نہیں کرتے اور کوئی اتنا زیادہ اسائلم سپورٹ بھی نہیں ملتی. وہ بے جا جو ڈیلے ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو اسائلم سیکر ہیں اب ان کو ورک پرمیشن ہونی چاہیے تاکہ وہ کام کر سکیں, تاکہ گورنمنٹ پہ بھی برڈن نہ ہو. اب جو کرنٹلی جو قانون ہے اسائلم سیکر کے کام کرنے کا, وہ جو ہے وہ پیراگراف 360 جو امیگریشن رولز کا ہے اس میں ہے کہ جس بندے نے اسائلم کلیم کیا اور اگر اس کا انیشیل ڈیسیژن جو ہے وہ 1 سال تک نہیں آتا تو اور وہ ڈیلے جو ہے دیٹ از ناٹ ڈیو ٹو دی ایپلیکینٹ, تو اس کو اگر اس کا ریفیوجی وہ کلیم بنتا ہے تو اس کو کام کی پرمیشن ملے گی. اور وہ بھی جو کام کی پرمیشن ملے گی وہ کام کر سکتا ہے ان جابز کے لیے جو شارٹیج آف آکوپیشن لسٹ میں ہیں, جو ہائیلی ریٹڈ جاب ہیں جن میں سیلری جو ہے وہ بہت ہائی ہے. وہ عام اسائلم سیکر کو جاب کون دے گا, نہیں ملے گی, وہ بھی ان افیکٹو ہے میری نظر میں. تو گورنمنٹ کو اس چیز کو ریوزٹ کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ڈیلے ہے اس کو ختم کرنا ہونا چاہیے, اتنا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. اس پالیسی کو آپ بے شک اس کے جو اسائلم سیکر کے میرٹس ہیں ان پہ ڈیسائیڈ کریں, لیکن اس کو اتنا ڈیلے نہ کریں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو اگر جو کوئی ڈیلے کیس ہے یا ہو گیا ہے تو اس میں جو اسائلم سیکر ہے ان کو کام کی اجازت ملنی چاہیے. اس پہ کافی ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے ان دا پاسٹ ان دا پارلیمنٹ اینڈ آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ کہ ایٹ لیسٹ یہ سال جو آپ نے ٹائم رکھا ہوا ہے یہ زیادہ ہے. جو اسائلم کلیم کرتا ہے اس کی جو سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں اگر وہ میٹ کرتا ہے تو اس کو کام کی اجازت ملنی چاہیے. اب جو یو کے ہے سر, اس میں دیکھیں نا بریگزٹ آیا, اس کی وجہ سے شارٹیج آف لیبر مارکیٹ میں شارٹیج آ گئی. اس کے بعد کووڈ آ گیا, کووڈ کی وجہ سے اکانومی جو ہے یو کے کی وہ بہت ڈاؤن ہوگی. پھر اب جو ہے وہ انرجی کرائسس آ گئے ہیں یو کے میں. سو ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا. ٹھیک ہے, اس پہ کرائسس کا ذکر تو ہم نے ابتدائی میں بھی کیا ہے. گوندل صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا. رومانہ, اب ایک تو پروسیجر بتایا, ٹائم بھی بتایا گوندل صاحب نے, لیکن میرا کویسچن یہ ہے کہ اس کی پرائیورٹی لسٹ کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ جتنے بھی اپلیکنٹس ہیں ان کو کیو میں ڈال دیا جاتا ہے اور ان کا نمبر آنے پہ ان کا کیس سنا جاتا ہے, یا کوئی اور میکینزم ہے ترجیحی بنیادوں پہ, یا بیوروکریٹس کی مرضی ہے پک اینڈ چوز کریں اور جس کی فائل مرضی آگے کر دیں؟ جی, یہ جو اسائلم کیس پروسیسنگ ہے یہ ایکچولی ڈیل ہوتا ہے ہوم آفس کے اندر. ود ان دا ہوم آفس یہ ڈفرینٹ مطلب آفیسز بنے ہوئے ان کے, اور ڈفرینٹ کیس ورکرز جو آن بہاف آف دا ہوم سیکرٹری وہ کیسز ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور پروسیس کرتے ہیں. تو پھر جو اسائلم پروسیس ہے مطلب آپ پہلے انٹر ہو, پھر آپ اپلیکیشن ڈالیں, آپ کا اسکریننگ انٹرویو ہو, پھر آپ کا جو ڈیٹیل انٹرویو ہوتا ہے سیکنڈ انٹرویو وہ ہو. تو یہ سب پروسیس فالو کرنے کے لیے آپ کو ایک کیس ورکر اسائن کیا جاتا ہے. اینڈ یہ جو کیو کا سسٹم ہے, مطلب جو جیسے کوئی اسائلم اپلائی کرتا ہے اس میں کوئی پرائرٹی سروس نہیں ہے کہ مطلب آپ کے کیس کے اوپر, یا اگر آپ کے ساتھ فیملی ہے یا آپ کو کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو آپ کا کیس ارجنٹ بیس پہ ڈیسائیڈ ہوگا. یہ اس میں کوئی پرائرٹی سروس نہیں ہے. اس میں صرف ایک کیو سسٹم ہے جو ہر کیس ورکر کے اپنی مطلب اپنا بیک لوگ اور اپنے کیوز ہوتے ہیں, ان کو کیس پروسیس کرنے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی ایک ون سینٹر ہے, جیسے یہاں پہ لندن میں جو مین سینٹر ہے وہ کروئڈن ہے,
اینڈ برمنگھم میں آپ چلے جائیں, مانچسٹر چلے جائیں, وہ ڈفرینٹ ہوم آفس کے سینٹرز بنے ہوئے ہیں. تو ہر جگہ پہ یہ ڈفرینٹ کیس ورکرز کیس پروسیس کر رہے ہوتے ہیں. ناؤ اب ایٹ دا مومنٹ ہوم آفس کے اوپر اتنا برڈن ہے کہ ان کے کیسز بہت بیک لوگ میں ہیں. مطلب پرائر ٹو کووڈ اینڈ لاک ڈاؤن ایز ویل یہ کیسز بہت ہی بیک لوگ میں پہلے سے ہی چل رہے تھے. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے اور افیکٹ ہو گیا ان پہ. اور اگر ہم لاسٹ 1 year کی رپورٹ دیکھیں جو اسائلم سیکرز آئے ہیں یو کے میں, جو نیو اپلیکنٹس ہیں, ان کا اراؤنڈ 4% جو کیسز ہیں وہ صرف ڈیسائڈ ہوئے ہیں. اینڈ which is a very low figure for Home Office to turn around the cases. So unfortunately مطلب جو Home Office کا جو سسٹم ہے کیسز ڈیسائڈ کرنے کا یا پروسیس کرنے کا, اس میں کوئی فکس اماؤنٹ آف ٹائم نہیں ہے کہ آپ کے کیس میں کتنی دیر لگے گی. تو یہ پروسیجر. جی رومانہ آپ جاری رکھیں بات. No, that's fine. Thank you. جی ٹھیک ہے. اچھا انعام رانا صاحب, اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک شخص جس نے اسائلم جا کے اپلیکنٹ ہے, کلیم کر دیا ہے اور ابھی اس کو کنفرمیشن سٹیٹس نہیں ملا ویدر ایکسیپٹڈ اور ریجیکٹڈ, اس دوران وہ اپنا روزگار کمانے کے لیے کیا 100% اس وہاں کی حکومت پہ ڈیپینڈنٹ ہے, وہ اسی نے اس کی کفالت کرنی ہے, یا وہ کوئی کام کر سکتا ہے, اور اسائلم ملنے کے بعد اس کو کتنی چھوٹ ہوتی ہے کام کرنے کی؟ نہیں, اسائلم ملنے کے بعد تو پورا کام کر سکتا ہے. ڈیورنگ دی اسائلم بھی اگر آپ کا اسائلم نیسیسری ڈیلے ہو چکا ہے تو آپ پرمیشن فار ورک ڈال سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے گورنمنٹ جو ہیں وہ اپنی اکانومی کے اوپر اپنی جو لیبر مارکیٹ ہے اس کے اوپر برڈن نہ, اکانومی سے تو آ ہی رہا ہوتا ہے, لیکن لیبر مارکیٹ کو برڈن سے بچانے کے لیے الاؤ نہیں کرتی ہیں کام کرنا. میرے خیال سے آپ پہلے بھی ایمنیسٹی کی بات بھی کر رہے تھے آپ, اور یہ مشکل ہوگا کیونکہ ہمیں ٹرینڈز کو دیکھنا پڑے گا. ٹرینڈ یہ ہیں کہ بریگزٹ کی ایک بڑی وجہ لیبر مارکیٹ کی انسیکیورٹی تھی, یعنی یورپینز آئے ہیں اور ہمارے حصے کا کام دیں. تو یہ پاسبل نہیں ہے ایسے سینیریو کے اندر کہ آپ اسائلم سیکرز کو رائٹ ٹو ورک مل جائے. اور ظاہر ہے یہاں پہ پہلے ہی اکانومی جو ہے وہ تھوڑی افیکٹ ہو چکی ہے اور جاب سیکٹر جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. تو ایسے میں اگر اسائلم سیکرز کو کام کی اجازت دیں گے تو ظاہر ہے وہ بھی کام تو کر بھی رہے ہوتے ہیں بہت سارے, لیکن آفیشیلی کی بات کر رہا ہوں. اس کا ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے. آپ خود عبد الملک صاحب ہیں, آپ کے پروگرام میں ریگولر آتے ہیں, رومانہ بھی پہلے اس ٹاپک پہ بات کر چکی ہیں کہ جو اسائلم سیکرز یا اوور اسٹیز جو انلیگل ہیں, اگر آپ ان کو کام کی اجازت دیں گے تو وہ اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں گے. لیکن میرے خیال سے جو نیشنلزم, ایک پولیٹیکل نیشنلزم چل رہا ہے, اس کے اندر شاید یہ بہت مشکل ہوگا کہ ایمنیسٹی کی اسکیم کا کامیاب ہونا, کیونکہ آپ نے تو صرف اسی فیئر کی وجہ سے تو آپ یورپ سے نکل گئے کہ آگے کھا گئے. تو اگر آپ جو ہے وہ اسائلم سیکرز کو بھی دیں گے تو وہ پھر وہیں پہ کھڑے ہو جائے گا. تو میرے خیال سے مشکل ہوگا, لیکن ہاں وہ انہیں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے بائی لا, کیونکہ یہ کنونشن کے اندر موجود ہے کہ ان کی لاڈجنگ جو ہے وہ سارا جو بھی ہوسٹ نیشن ہوگی اس کی ذمہ داری ہوگی. اس میں یہ ہے کہ پھر وہی بات کہ جب بیوروکریٹک ڈیلیز کم ہوں گے, بلا وجہ ان کو جو ہے وہ آپ میرے کلیگز بتائیں گے آپ کو کہ یہاں پہ سال جو ہے وہ ٹریننگ کے بعد انٹرویو کی باری ہی نہیں آتی. تو بھائی اس کی اسپیڈ اپ کر دیں, جو جینون ہوں گے وہ رک جائیں گے, جو جینون نہیں ہوں گے آپ اس کو رپورٹ کر لیں. لیکن جب آپ کے اپنی بیوروکریٹک ڈیلیز اتنے ہیں تو اس سارے مدعے کو یوں بنا کے پیش کرنا کہ جیسے برطانوی گورنمنٹ پتہ نہیں کتنا بڑا احسان کر رہی ہے دنیا کے اوپر, 7 ملین آبویسلی سب کما, لیکن یہ نااہلی کی وجہ سے ہے, نہ کہ کسی احسان کی وجہ سے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم ذرا آئیں گے کہ روانڈا جو پالیسی تھی اس میں اب پیچیدگیاں کیا ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. گوندل صاحب, روانڈا پالیسی ایک اپنائی گئی اور پھر اس کے بعد ایون طیارے بھی تیار تھے لوگوں کو بھیجنے کے لیے, پھر وہ معاملہ رک گیا. اب اس کی پیچیدگیاں کیا ہیں, اور برطانیہ جو انسانی حقوق کا پرچار کرتا ہے بہت زیادہ,
کیا یہ برطانیہ کی روایات کے منافی پالیسی نہیں تھی؟ جی سر، بالکل ان جو کنونشنز ہیں اور جو روایات ہیں ان کے منافی تھی. اور وہ کیوں رک گئی؟ وہ رک گئی ڈیو ٹو یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس. جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے انہوں نے اس ڈیسیژن کو چیلنج کیا اور کورٹس نے ڈیسیژن دیے اور وہ رک گئی. اور اس کو لیز ٹرس جو ایکس پرائم منسٹر ہیں اور جو ابھی پرائم منسٹر بنے رشی سناک، انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا کہ دیٹ واز امورل. اب میرا نہیں خیال کہ وہ کامیاب ہوگی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ برطانیہ کی حکومت جو بھی پالیسی بناتی ہے دیٹ باؤنس بیک کرتی ہے آن اسائلم. اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں ایک تو یہ اس پالیسی کو ریوزٹ کریں، اس کو افیکٹو بنائیں اور اس کو یوزر فرینڈلی بنائیں، مطلب اس میں بیوروکریٹک جو ہرڈلز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ جو اسائلم سیکرز ہیں وائل دی پینڈنسی آف دیئر کیس، ان کو کام کی اجازت ملنی چاہیے تاکہ وہ اکانومی میں پہ بوجھ نہ بنے بلکہ اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں. اور دوسرا اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی جو اتنے لوگ آلریڈی اس ملک میں رہ رہے ہیں، انلیگلی رہ رہے ہیں، فیلڈ اسائلم سیکر ہے، ان کے لیے گورنمنٹ کو کوئی پالیسی فارم کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے جو اتنے لوگ رہ رہے ہیں ان میں کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی میڈیکل پریکٹیشنر ہو، کوئی مطلب کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھنے والا ہو، اسکلفل آدمی ہو، تو گورنمنٹ کو ان کی اسکل سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آلریڈی جو گورنمنٹ ہے اس کی اکانومی جو ہے وہ بہت سفر کر رہی ہے، تو اس وقت ایک ایمنسٹی جو ہے اس کی اوور آل ایمنسٹی جو ہے اسائلم میں فیلڈ اسائلم سیکرز کے لیے جو انلیگلی اس ملک میں لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے. تو گورنمنٹ کو کوئی ایسی پالیسی فارم ضرور کرنی چاہیے جس میں ایک تو ان کو یہ پالیسی جو ہے وہ افیکٹو ہو، یوزر فرینڈلی ہو، ورک پرمیشن ہو، اور اس کے علاوہ جو اسکل ہے اس کو پرائمری کنسیڈریشن رکھنی چاہیے کہ یو کے کی اکانومی تو آلریڈی سفر کر رہی ہے اور اس کو اسکلفل لوگوں کی ضرورت ہے. تو اس میں سے جو اسکلفل لوگ ہیں ان کو گورنمنٹ کو یوٹیلائز کرنا چاہیے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. تو جتنی بھی یہ جو بھی ٹوری گورنمنٹ کے پرائم منسٹر آئے ہیں ان کی امیگریشن پالیسی ٹائٹ ہی رہی ہے. اب جو بورس جانسن تھے جب وہ میئر آف لنڈن تھے تو وہ اس بات کے بگ ایڈوکیٹ تھے کہ جو انلیگلی لوگ اس ملک میں رہ رہے ہیں ان کو لیگلائز کرنا چاہیے اور وہ ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں گے. بٹ وین ہی بیکیم دا پرائم منسٹر ہی ڈڈ نتھنگ. اب یہ جو اس کے بعد بھی پرائم منسٹرز آئے ہیں، پارلیمنٹ نے پالیسی کو ٹائٹ ہی کیا ہے، پالیسی کو وہ نہیں کیا، ریوزٹ نہیں کیا اور اس کو یوزر فرینڈلی نہیں. تو اگر ڈیلے ہوتا ہے گورنمنٹ کی وجہ سے ڈیلے ہوتا ہے تو اس کے لیے اپلیکینٹ کو تو سفر نہیں نہ کرنا چاہیے. اپلیکینٹ کے سال میں بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا رومانہ پالیسی چینج کرنے کے لیے کن سطحوں پہ قانون سازی کی ضرورت ہے؟ پالیسی چینج کرنے کے لیے جو ہوتا ہے یوزلی اگر یہ پبلک یا جنرل اتھارٹیز جو ہوتے ان کی طرف سے اگر ہو پٹیشن ہو یا پارلیمنٹ میں آپ اپلیکیشن ڈالیں کہ ایسی کوئی پالیسی ہونی چاہیے، جو کہ لاسٹ ایئر ایک پروسیس میں تھی اور ایمنسٹی کے لیے مطلب پارلیمنٹ تک بھی یہ ڈیبیٹ گیا تھا کہ یہاں پہ ایک پالیسی ایمنسٹی کی پالیسی ہونی چاہیے. تو اس کا پروسیجر نارملی یہی ہوتا ہے کہ جو ڈفرینٹ مطلب ایم پیز یا جو ہیومن رائٹس کے سینٹرز جو کام کرتے ہیں، جو سلیسٹرز، بیرسٹرز، یہ مل کے ایک پٹیشن ڈالیں. تو وہ پٹیشن جب ریچ ہو جاتا ہے پارلیمنٹ میں تو اس کے اوپر پھر یہ ایز اے لا پاس ہو سکتا ہے. تو یہ بیسک اس کا پروسیجر ہے. بٹ اوبیسلی ہم یہ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں ایمنسٹی کے اوپر. So I'm sure کہ جس طرح asylum seekers increase ہو رہے ہیں اور burden زیادہ بڑھ رہا ہے, I'm sure in the future we should again come up with some other petition and policy as well. اچھا رانا صاحب, بورس جانسن لسٹرس تو خیر مطلب وہ پیریڈ شاید اتنا کنسیڈریبل نہ ہو, اور اب یہ رشی سوناک, یہ جو اپروچز کتنی ڈفرینس کیا آپ فیل کر رہے ہیں ان کی اپروچ میں, یا وہی پالیسی ہے جو پارٹی کی ہے اس کنٹیکسٹ میں, یہ جو معاملہ غیر قانونی تارکین وطن والا ہے؟
نہیں، میرا خیال سے کوئی بہت کی ڈفرنس شاید نہیں ہمیں فیل ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ پارٹی پالیسی ہی چلتی ہے اور پرائم منسٹر یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی پالیسی سے بہت زیادہ کوئی انحراف نہیں کر سکتا. اگر کرتا ہے تو پھر اس کا انجام بورس اور جیسا ہی ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ رشی سونک جو ہے اسپیشلی ان کے ساتھ ایک کہہ لیجیے بیگیج اٹیچ ہے. ایسا کوئی بھی قدم جو ہے وہ تصور کیا جائے گا کہ کیونکہ وہ خود ایک مائیگرنٹ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں تو وہ زیادہ محتاط ہوں گے. وہ زیادہ تر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کرنٹ ہوم سیکرٹری ہیں جو ری اپوائنٹ ہوئی ہیں, ابھی تک تو تازہ بیان تو نہیں آیا, لیکن پچھلے چھوٹے سے 45 دن کے ٹینیور میں انہوں نے 5 ایسی سخت اسٹیٹمنٹس دی تھی ٹورڈز دی امیگرینٹ کہ ایون پارٹی کے اندر سے اس کا ریئیکشن آیا تھا. آئی تھنک پٹیل صاحبہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو. نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں بریور مین کی, جو کرنٹ ہوم سیکرٹری. صحیح, رائٹ. بورس کے دور میں لیکن ان کا بھی بڑا ایگریسو سٹانس تھا, ویسے بورس کے دور میں ان کا بھی بڑا ایگریسو سٹانس تھا اور وہ بڑی روح رواں تھی یہ روانڈا پالیسی. پریتی پٹیل, بلکہ روانڈا پلان جو پالیسی تھی یا پلان تھا اس کی آرکیٹیکٹ تھی پریتی پٹیل. جی ایگزیکٹلی. عرض یہ ہے کہ پارٹی پالیسی میں دیکھیں اس وقت چاہے لیبر بھی آئے گی تو وہ بھی امیگریشن کے اوپر بہت زیادہ پہلے کی مانند شاید بہت بہتر پالیسی نہ دے سکے یا ریلیکس پالیسی نہ دے سکے, کیونکہ اوور آل پاپولیشن موڈ جو ہے وہ کوئی بہت امیگریشن فرینڈلی نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کی کہ بریگزٹ کی بڑی وجوہات میں سے ایک یہ مس گائیڈنگ تھی کہ جو مس گائیڈ کیا گیا لوگوں کو کہ آپ کی نوکریاں کھا گئے یورپین, اور اگر ہم جو ہے وہ نکل آئے یورپ سے تو یہاں پہ جو ہے وہ ہر چیز بہتر ہو جائے گی. تو لیبر مارکیٹ جو ہے جو بہت اچھا, لیبر مارکیٹ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ کنزرویٹو کا ووٹر ہے. تو میرے خیال سے تو ابھی بھی پالیسی کے اندر کوئی بھی ایسی کی چینجز نہیں آئیں گی امیگریشن کے حوالے سے, بلکہ شاید جیسے کہ کرنٹ ہوم سیکرٹری اپنی پریویس اپوائنٹمنٹ میں کہہ چکی ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے جو ڈپینڈنٹس ہیں ان کا رائٹ ٹو ورک ختم کیا جائے گا, یا بلکہ شاید اسٹوڈنٹس کو ڈپینڈنٹ لانے کی اجازت ہی نہیں ہوگی, یا اس قسم کی باتیں, تو شاید بلکہ اس طرف کو بات جائے گی. صحیح ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ جو عام سوالات ہیں. جب برطانیہ یورپ میں بھی تھا, یورپ کا حصہ بھی تھا, تو بریکزٹ سے پہلے بھی اس وقت بھی یورپ کے دیگر ممالک کے نسبت لوگ برطانیہ جانے کو ہی ترجیح دیتے تھے. اب جب وہ بریکزٹ بھی ہو چکا ہے اس کے بعد بھی برطانیہ ہی جانے کو ترجیح دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ لوگوں کے لیے کیا وسائل میسر ہیں؟ وہاں کے حالات کیا اس کی وجہ ہیں, یا کوئی اور ریزن ہے؟ یہ کچھ جنرل کویسچنز ہیں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اختر گوندل صاحب, حضور فرمائیے گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے؟ سم ٹائم ہمیں وہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کیسے وہ بالکل ہوا کی بوٹس پہ لوگ آتے ہیں, اپنے بچوں کو, فیملیز کو بٹھا کے, اور وہ چینل کراس کرتے ہیں اور پھر پہنچتے ہیں. اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر لوگ یورپ کے دیگر ممالک سے برطانیہ آنے کو ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو میجارٹی اکثریت رہتی ہے اس ملک میں امیگرینٹس کی, وہ تو انہی ملکوں سے ہیں جو ان کی کالونیز رہے ہیں. مثلا زیادہ لوگ پاکستان سے ہیں, انڈیا سے ہیں, بنگلہ دیش سے ہیں. تو اس میں یہ ایک تو فیکٹر لینگویج کا بھی ہے کہ ان ملکوں میں, بلکہ سارے ملکوں میں انگلش ایز اے کمپلسری سبجیکٹ پڑھائی جاتی ہے اور کچھ نہ کچھ لوگوں کو آئیڈیا ہوتی ہے. اور دوسرا جو فیملیز کے ساتھ آتے ہیں یہاں پہ بچوں کی ایجوکیشن بھی ٹھیک ہے, اس کے علاوہ لیبر کے لیے بھی لبرل مارکیٹ ہے, جابز بھی لوگوں کو مل جاتی ہے, اور بہت سارے جس طرح کہ میں نے کہا کہ آلریڈی لوگ ادھر رہتے ہیں, تو ہر بندے کا کوئی نہ کوئی یہاں پہ کنیکشن ہوتا ہے تو جو اس کو ادھر لے آتا ہے. یہ یونائٹڈ کنگڈم تو شروع سے ہی ہاٹ اسپاٹ رہا ہے اوورسیز کے لیے, اور یہاں لوگ زیادہ آتے ہیں, اسائلم کی تعداد بھی زیادہ ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ ایز کمپیئر ٹو ادر یورپین کنٹریز یہاں پہ رول آف لا بھی ہے. یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وہ پولیس اسٹیٹ تو نہیں ہے. اچھا گوندل صاحب ایک کویسچن ہے. اب یہ جو غیر قانونی لوگ یہاں آ رہے ہیں,
کیا برطانوی حکومت ان کو اپنی معیشت پہ بوجھ تصور کرتی ہے؟ اگر کرتی ہے تو کیا ماضی میں بھی اسی طرح بوجھ تصور کیا جاتا تھا؟ جی بالکل، ماضی میں بھی اسی طرح ہی بوجھ تصور کیا جاتا تھا، اور جو بھی برطانیہ میں پرائم منسٹر آتا تھا اور پھر پرائم منسٹر کے نیچے جو ہوم سیکریٹری ہوتا ہے، سیکریٹری آف اسٹیٹ فار دی ہوم ڈپارٹمنٹ، جو انٹیریئر ان کا وہ منسٹر ہوتا ہے جس کے انڈر یہ سارا کام ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس بات پہ لگے رہتے تھے اور پالیسیز بنانا، اور ان پالیسیز نے کرٹیسائز ہونا، پھر نئی پالیسیز بنانا. تو دس ہیز بین اے بگ ایشو سنس ایور. لیکن اس کا میرے خیال میں کوئی ان کو جو یو کے کی گورنمنٹ ہے اس کا سلوشن ضرور نکالنا چاہیے، جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو ریکمنڈیشن میں نے بھی اور میرے کولیگ جو آپ کے دوسرے پارٹیسپینٹ ہیں انہوں نے بھی دی ہیں. مطلب اس کا سلوشن ضرور، اس پالیسی کو ری وزٹ کرنا چاہیے، اس پالیسی کو اس طرح بنانا چاہیے کہ اس کی افیکٹونیس جو ہے وہ سامنے آئے. اگر یہ پالیسی ان کی افیکٹو ہوگی تو اوبیسلی پھر اتنی ایکسپینسو بھی نہیں ہوگی، پھر برڈن بھی نہیں ہوگا. اور جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ جو اب کرنٹ پرائم منسٹر ہے، بینگ این پرائم منسٹر فرام دی امیگرینٹ بیک گراؤنڈ، وہ زیادہ محتاط ہوں گے. اور جو سویلا بریور مین ہیں جو دوبارہ ان کو ری اپوائنٹ کیا گیا ہے، ان کے نو ڈاؤٹ ود ان 48 آورز جو اسٹیٹمنٹس آئی تھیں وہ بہت اسٹرکٹ اور سخت تھیں. اب میرا خیال ہے پچھلے کئی سالوں سے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ وہ ٹوری گورنمنٹ جو ہے وہ ہوم سیکرٹری اپوائنٹ کرتی ہے کسی امیگرینٹ کو. پہلے ساجد جاوید بھی رہا ہے، پھر پریٹی پٹیل بھی رہی ہیں، اب جو ہیں وہ بھی انڈین بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتی ہیں. تو جو امیگرینٹ بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں ان کو محتاط ہونا پڑتا ہے زیادہ تاکہ ان کو اس کرٹیسزم کا وہ نتیجہ نہ بنے. صحیح ہے. اچھا گوندل صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا، رومانہ میں آپ کی طرف بھی آؤں گا، لیکن اس سے پہلے رانا صاحب، یہ جو سارا معاملہ ہے اس کا پولیٹیکل اینگل کیا ہے؟ حکومتی پارٹی اس پہ کیا رائے رکھتی ہے؟ اپوزیشن کی جماعتیں اس پہ کیا رائے رکھتی ہیں؟ اور کیا یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے یا اتنا سیریس سبجیکٹ ہے کہ اس پہ برطانیہ میں آنے والے دنوں میں ووٹرز جو ہیں وہ اپنا مائنڈ چینج کریں، اپنا ٹلٹ بدلیں؟ سر پولیٹیکلی میرے خیال سے اس وقت اکانومی کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک ایشو بنے گا، کیونکہ میرے خیال سے بہت سوچ سمجھ کر اس موقع پر اس اماؤنٹ کو ڈسکلوز کیا گیا ہے. امیگریشن کے حوالے سے سرٹن شاید امیگریشن پالیسیز میں سختیاں لانے سے پہلے عوام کو بتایا گیا کہ دیکھیں ہم 7 ملین پاؤنڈ دہلی کا خرچ رہے ہیں، احسان فرما رہے ہیں ہم، اور اسی کے نتیجے میں اب ہوگا یہ کہ سرٹن چینجز آئیں گی اور شاید وہ کوئی بہت اچھی چینجز نہیں ہوں گی، سخت چینجز ہوں گی. پولیٹیکل فائدہ ہی اس سے اٹھایا جائے گا. اور اس وقت اگر آپ اوور آل سچویشن دیکھیں تو وہ ایسی ہے کہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، وہ اس کے اوپر کوئی بہت میرے خیال سے ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر نہیں کھڑے ہوں گے. دے وڈ بی ویری کلوز آن دا پالیسی اٹسیلف. اس میں طریقہ کار کے کچھ ڈفرینسز آف ڈفرینس آف اوپینینز ہو سکتے ہیں یا تقاریر کی حد تک ہو سکتے ہیں، لیکن بل اگر کوئی آئے گا تو وہ آئی تھنک کہ وہ پارلیمنٹ میں پاس ہی ہوگا اور وہ شاید اب آئے گا. جی ٹھیک ہے. رومانہ، لاسٹ آپ کی طرف سے سجیشن اسائلم سیکرز کے لیے کیا ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا، آپ نے کہا پالیسی تو ریویو ہونی چاہیے، واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ پولیٹیکلی بہت بڑا ایشو بن جائے گا برطانیہ کے اندر؟ جی، اسائلم سیکرز جو مطلب یو کے میں آنا چاہ رہے ہیں یا جن کو اسائلم کلیم کرنا ہے، ان کا مطلب ایڈوائس تو ان کو یہ ہے کہ بی پریپیئرڈ، مطلب یہاں پہ جو پروسیس ہے اور جو ٹائم اسکیل لگ رہا ہے اس کے لیے ان کو مائنڈ میں یہ رکھنا چاہیے کہ اٹس اے لانگ پروسیس اور ان کو ٹائم لگ جائے گا ڈیسائڈ کرنے میں. لیکن آئی تھنک ود اسائلم سیکرز ان کو مطلب وہ اوبیسلی اپنی کنٹری چھوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں، ان کو میں بھی ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، کسی ڈینجر کی وجہ سے ہی وہ اپنی کنٹری چھوڑتے ہیں. تو ان کے مائنڈ میں یہ مطلب جو پروسیس ہے اور یہ سب ان کو انفارمیشن نہیں ہوتی. تو جب وہ یہاں پہ یو کے میں انٹر ہو جاتے ہیں ان کے لیے وہی ایک سیف جگہ ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے یو کے میں انٹری کر دی ہے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو سیف فیل کر سکیں. مطلب آنے سے پہلے جو کیس پروسیس ہوتا ہے یہاں پہ کافی
جو برڈن ہوتا ہے وہ ایویڈنس کے اوپر ہوتا ہے. یہاں پہ جو اسائلم اپلیکیشنز ہیں وہ ایویڈنس بھی مانگتے ہیں. جی تو کوئی کلیم کسی بیسس پہ ہے تو آپ اپنے ایویڈنس اور کیس صحیح. ٹھیک، بہت شکریہ رومانہ کوثر، آپ کا بہت شکریہ. انعام رانا صاحب آپ کا شکریہ. اختر گوندل صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.